समाज में दूरियां बढ़ रही हैं और आपसी रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं। इसके अलावा जो पड़ोसी होते हैं उनके बीच तालमेल की कमी भी देखी जा रही है। इन तमाम हालात के पस मंज़र में जमात इस्लामी हिंद ने मुल्क गिर पैमाने पर एक मुहिम शुरू की है जिसका उन्वान है हुकूक़ हमसाया मुहिम, यानी पड़ोसियों के अधिकार अभियान। ये मुहिम 21 नवंबर से शुरू हुई है और 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इस मुहिम की ख़ास बातें क्या हैं, इसके मकासद क्या है, इसके लक्ष्य क्या हैं, इनके बारे में जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष यानी अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि पूरे बिहार में लगभग 10 लाख लोगों तक इस मुहिम के पैगाम को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जिनमें 3 लाख गैर मुस्लिम यानी बहुसंख्यक आबादी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस मुहिम में बच्चों, औरतों और नौजवानों को ख़ास तौर से शामिल किया जाएगा। ये अलमिया है या अफसोस की बात है कि समाज में ये क्रूदियाँ, ये तनाज़ात, ये लड़ाई झगड़े बहुत हद तक आगे बढ़ गए हैं। और अब जो हमारा समाज है, जो मौजूदा समाज है, वो तो पड़ोसियों को जानते तक भी नहीं। एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते। अभी आपको बताया गया कि ये एक मुहिम है जो हम पड़ोसियों को जानेंगे भी, उनके हुकूक को भी समझेंगे, अधिकार को भी जानेंगे और उसको बरतने की भी कोशिश करेंगे। जब हम पड़ोसी बोलते हैं तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब लोग शामिल होते हैं। इस्लाम में पड़ोसी का जो कंसेप्ट दिया गया है वो कुरान ने 3 अल्फाज से उसको डिफाइन किया है। पहला तो ये कहा है कि जो आपके रिश्तेदार पड़ोसी हैं, जो आपके पहले से ख़ानदान के और जो करीबी लोग जो आपके साथ रह रहे थे वो पड़ोसी हैं। एक वो पड़ोसी हैं जो अजनबी पड़ोसी हैं। अब चूँकि हम लोगों का ख़ानदानी निज़ाम उस तरह का नहीं रहा तो बिलउमूम जो पड़ोसी होते हैं वो रिश्तेदार नहीं होते हैं, अजनबी होते हैं, आप जानते हैं। और तीसरे पड़ोसी वो हैं जो आपके पहलू के साथी होते हैं, रास्ता चलते हुए, एक जगह बैठते हुए, कंपनी में, ऑफिस में जो लोग साथ आपके साथ होते हैं। तीनों के बारे में इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है, सब के साथ अच्छा व्यवहार, हुस्न सलूक किया जाए। तो ये जो हुस्न सलूक का ये चलन समाज से जो ख़त्म हो गया, उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारी खराबियां पैदा हुई। और मिसाली समाज की, आदर्श समाज की अभी बात कही गई है। आदर्श समाज और मिसाली समाज उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता, बन नहीं सकता, जब तक के पड़ोसी के एक दूसरे के अधिकार को लोग न निभाएं, न समझें। रावी कहते हैं कि जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तलकीन की, लगा कि वो वारिस बना देंगे, यानी विरासत में हिस्सा दिलवा देंगे उनको। लेकिन उसका लिहाज और ख्याल न करने की वजह से आज समाज में बहुत सारी खराबियाँ आ गई हैं। ये दरार पड़ रहा है, इंतशार हो रहा है। लिहाजा अगर आप पुरअमन समाज चाहते हैं, आप तामीरी समाज चाहते हैं, तो पड़ोसी के जो अधिकार हैं, हक हैं, इसको समझना होगा और बिला तफरीक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको पड़ोसी मान करके उनके सम्मान करना पड़ेगा, उनका एहतराम करना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम 3 मरतबा, वो आदमी मोमिन नहीं है जो अपने पड़ोसी जो जिनके पड़ोसी उनकी अजियत से महफूज न रहे। तो ये जो पड़ोसी हैं ये बहुत ही बुनियादी इकाई है समाज के। इस इकाई को ठीक करना दोनों तरह से, उनको भी मिसाली बनाना, आइडियल बनाना, और ख़ुद भी उनके साथ मिसाली और आइडियल बनना, ये समाज की वक्त की बड़ी ज़रूरत है। हम जो हिंदुस्तानी समाज में जितने तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम का अगर कोई बुनियादी हल है तो वो ये है कि हम लोग एक दूसरे के, यानी पड़ोसी एक दूसरे पड़ोसी का हक और अधिकार को न सिर्फ समझें, जानें, बल्कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको बरतने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह हमारा समाज जो है वो मिसाली और आदर्श समाज होगा। इसी के लिए जमात इस्लामी हिंद ने गोया एक 10 रोज़ा अभियान मुल्कगीर पैमाने पर पूरे मुल्क में इसको चलाने का फ़ैसला किया है।
اور بہار کے بھی یہ 38 ضلع میں یہ ابھیان آج سے شروع ہو گئی ہے، چلائی جا رہی ہے۔ خطبہ جمعہ سے اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ بلا تفریق ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، مذہبی، سماجی، صحافی، اسکالرس، جتنے لوگ ہیں سب کی ضرورت ہے یہ، تو ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ سب لوگ اس میں شریک رہیں۔ جماعت اسلامی ہند کی اس مہم کو بہار کی دینی ملی جماعتوں نے بھرپور تعاون دینے کا وعدہ کیا ہے۔ حال ہی میں پٹنہ میں ہوئی ایک میٹنگ میں مختلف دینی ملی جماعتوں یعنی دھارمک سنگٹھنوں کے جو ذمہ دار ہیں، جو دھرم گرو ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مہم نہ صرف اہم ہے بلکہ اس کا کافی مثبت اثر دیکھنے کو ملے گا۔ اصل میں مسلمانوں کی زندگی میں، ان کے کردار میں یہ چیز ہمیشہ شامل ہونی چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ بہترین معاملہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اپنی توحید کے بعد یعنی شرک کو منع کرنے کے فوراً بعد والدین کے حقوق بتائے اور ذکر کیا رشتہ داروں کا، اور اسی ضمن میں ذکر کیا ہے پڑوسیوں کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم تم میں سے وہ ایمان نہیں لایا جس نے اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، ان سے کس طرح اچھے سے بات کرنی ہے، کس طرح ضیافت کرنی ہے، کس طرح عیادت کرنی ہے، اور ان سے کس طرح کے معاملات کرنے ہیں۔ اگر ہم سب لوگ مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کریں گے تو انشاءاللہ بہترین ماحول پیدا ہوگا۔ میں اپنے آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں سب سے پہلے، اور پھر تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مہم کا حصہ بنیں اور تا زندگی اس مہم کو چلاتے رہیں۔ اچھے سماج، گڈ جو سوسائٹی ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا ایک جو ریڑھ کی ہڈی جس کو بول رہے وہ پڑوسی ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی اچھا ہے، آپ کے پڑوسی کے ساتھ کردار اچھے ہیں، آپ کے دونوں کے ریلیشن اچھے ہیں، تو وہ پڑوس سے ہوتا ہے محلہ بنتا ہے، محلے سے پنچایت بنتا ہے، پنچایت سے ضلع بنتا ہے، بلاک بنتا ہے۔ تو اچھا پڑوسی اگر آپ کا ہے یا آپ ان کے اچھے پڑوسی ہیں تو یہ اچھے سماج کی علامت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اب اچھے پڑوسی کے لیے اچھا پڑوسی ہم کو بائی قسمت مل جائے، بائی چوائس مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو بڑھ کے اپنا کردار اس میں نبھانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر مذہب اسلام میں 8-9 حقوق بتائے گئے ہیں جس پر ہمیں پابندی کرنی چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے کھانے ہیں، ہم کھا رہے ہیں تو ہمارے پڑوسی کھایا ہے کہ نہیں، ہم ایسا اگر کوئی کھانا بنائے ہے کہ جس کی خوشبو سے کوئی پڑوسی ہمارا پریشان نہ ہو، ہمارے کھانے کی بدبو یا ہمارے کھانے کی یا گھر کے آگے کی گندگی سے کوئی پڑوسی پریشان نہ ہو، ان تمام چیزوں کو، یا پھر وہ اگر بیمار ہے تو ہم اس کو دیکھنے کے لیے جائیں، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ایک اچھے پڑوسی کی علامت ہے۔ اور ان کے کسی بھی خوشی یا غم میں، پرب میں، تہوار میں شامل ہونا، ان کے ساتھ ان کا دکھ درد بانٹنا، ان کی خوشیاں بانٹنا، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو ایک اچھا پڑوسی بننے پر، آپ کے کردار پر متصل ہے، جو آپ کو ایک اچھا پڑوسی بننے پر آپ کو توجہ دیتا آتی ہے۔ دیکھیے، جب پڑوسی ہمارا ہمیں اچھی طرح سے پہچان جائے گا تو کبھی خدشہ کوئی نہیں رہے گا، کوئی سماج میں گندگی نہیں پھیلے گی، کسی طرح کی بات نہیں ہوئی۔ تو اسی سلسلے میں آج کی یہ میٹنگ کی گئی کہ ہمیں یہ مہم چلایا جائے کہ ہر آدمی اپنے پڑوسی سے اچھے اخلاق سے ملے اور اس کی عادت کرے اور ایک دوسرے سے تعلقات رکھے۔ اگر پڑوسی اچھا ہو، یہ مسئلہ بھی مشہور ہے کہ وہ خوش قسمت انسان ہے جس کا پڑوسی اچھا مل جاتا ہے، اس لیے کہ پڑوسی سے گھر نہیں بلکہ محلہ اور یہ بنتا ہے۔ ہمارے غیر مسلم پڑوسی ہیں یا کسی بھی مذہب و ملت، لیکن پہلی چیز یہ کہ انسانیت کہتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان سے ہم اخلاق کے ساتھ ملیں، اتوار کے ساتھ ملیں۔ ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ان سے ہمدردی کریں، ان کے ہدیہ ان کو پیش کریں، یا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپس میں دوری ختم ہوگی، دشمنی ختم ہوگی، نفرت ختم ہوگی، اب محبت کا پیغام جائے گا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے جو یہ مہم چلائی جا رہی ہے یہ بہت ہی مفید ہے، کارآمد ہے۔ اس کو عوام کے درمیان عملی طور پہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اخباروں میں خبر دے دی جاتی ہے، جلسے جلوس کر دیے جاتے ہیں، اس کا بھی فائدہ ہے اپنے اپنے طور پہ۔ تو جماعت اسلامی کی اس مہم میں تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ان کے لیے مکالمے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، بچوں کے لیے پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے،
خواتین کے لیے پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ برادران وطن کے لیے بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو بتایا جائے کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں. تو ایک بہت ہی مناسب اور اہم پروگرام ہے. ہم تمام کے تمام لوگ اس کا حصہ بنے ہیں اور انشاءاللہ اس تحریک کو آگے کی طرف بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کی اس تحریک کو کامیاب بنائے. ہمارا ہمسایہ اگر ہم سے خوش نہیں ہوگا تو سمجھے کہ ہم کسی طرح سے مومن نہیں ہیں. ہمارے قرآن حدیث میں اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو جس میں جو ہے تمہارے پڑوسی تم کو اچھا کہیں. اگر آپ سے آپ کا پڑوسی ناراض ہے، آپ سے وہ آپ کی اظہار ثانی سے وہ پریشان ہے تو آپ قطعی مومن نہیں ہو سکتے ہیں. آج ہمارے پستی کا حال سب یہی سب ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے شریعت سے اپنے طریقے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جب تک کہ ہم دوسروں کا خیال نہیں رکھیں گے ہم قطعی جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتے. کوئی بھی مہم ایک خاص وقت کے لیے ہوتی ہے لیکن اس کا اثر لمبے دنوں تک دیکھا جاتا ہے. امید کی جانی چاہیے کہ حقوق ہمسایہ مہم سے سماج میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی اور پڑوسیوں کے بیچ خوشگوار رشتے پیدا ہوں گے. بہار لوک سمواد کے لیے میں سید جاوید حسن، پٹنہ.